نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من علق کہ ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا. میرے دوستو، اللہ نے انسان کو تین اندھیروں اور تنگ جگہ میں بنایا اور ہر انسان کی شکل و صورت، آواز، مزاج، یہاں تک کہ انگلیوں کے نشان بھی الگ الگ بنائے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کہ تمہارا ربی ہے جو تمہیں جیسے چاہتا ہے شکل عطا فرماتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کہ ہم نے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا. پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ ایک دوسرے سے. اب خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے زندگی اور موت کا ایک نظام چلایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون ہے جو میری مان کے چلتا ہے. میرے دوستو، ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم کہ جو اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ، وان الفجار لفی جحیم اور جو برے کام کریں گے ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا وہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ہے آنے کا جانے کا ان الابرار لفی نعیم کہ اچھے اعمال کرو گے تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ، وان الفجار لفی جحیم تم برے کام کرو گے تمہارے لیے جہنم کا ٹھکانہ. دوستو، ان اللہ مع الصابرین جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر عطا کرتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ایک واقعہ ہے ایک میاں بیوی کا کہ ایک بہت حسین و جمیل لڑکی تھی اور ان کے شوہر کالے ابو محبت. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے بہترین بنایا. کس کو؟ انسان کو بہترین بنایا ہے. لیکن انسانی فطرت کے اعتبار سے وہ دیکھنے کے اعتبار سے ان کا چہرہ بدلا، ان کے ہونٹ ٹیڑھی ہے. تو وہ صاحب عالم تھے، اللہ نے ان کو علم سے نوازا. ان کے چہرے میں کالا پن تھا لیکن اللہ نے اس کو نور سے نوازا. لڑکی کے گھر والے شریف تھے، ان کے ساتھ ان کا شادی کر دی. لڑکی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی، تو ان کو گھر والوں نے شادی کر دی اس عالم کے ساتھ. جب بھی وہ گھر آتے مولانا صاحب تو کہتے کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی. وہ شخص سے کہتے وہ عالم کہتے کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی. اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا. جب بھی وہ کام کرتے آتے رات میں بیوی کے کمرے میں تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ تجھے
خراب ہو گئی، کیونکہ میاں بیوی میں ہوتے رہتا ہے جھگڑا وغیرہ، تو ان کی بیوی کا موڈ خراب تھا ایک دن، تو وہ ان کا معمول تھا، وہ صاحب کا، وہ عالم صاحب کا معمول تھا کہ تم بھی جنتی ہم بھی جنتی۔ وہ گھر آئے، کہنے لگے اسی طریقے سے کمرے میں جا کے کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی۔ ان کی بیوی کہا کیا بار بار کہتے رہتے ہو کہ تم بھی جنتی ہم بھی جنتی، ذرا ہم بھی جنتی ہیں تو کیسے جنتی اور آپ جنتی تو کیسے جنتی، ذرا ہم کو آج بتا دیجیے، کیونکہ اس وقت اس کا موڈ خراب تھا ان کی بیوی کا۔ تو بیٹھے، بولا کہ اچھا تو یہ بتا حسن کے مالکہ کہ تم جب ہم کو دیکھتی تو صبر نہیں کرتی ہو کہ میرے چہرہ مڑا ہوا ہے، ہم پورا کالا ہے، میرے چہرے پورا بھدا ہے، انسان ہم کو دیکھ کے غصہ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور تم میرے ساتھ نبھاتی ہو اور اب تمہارا شوہر ہے، کیا تم صبر نہیں کرتی ہو؟ بولا ہاں صبر کرتی ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ صبر کا صلہ جنت ہے۔ اچھا ٹھیک آپ جنت ہے تو آپ کیسے جنتی ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تمہیں دیکھ کے کہ اللہ ہم اتنا بھدا ہے، اتنا کالا ہے، اور ہم کو اتنا حسین و جمیل لڑکی دی ہے، اتنی اچھی بیوی دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شیشے میں جا کے دیکھتا ہوں یار ہم کیسا دکھ رہے ہیں، تو جب تم کو دیکھتے ہیں تو خوشی ملتی ہے، تم کو دیکھتے ہیں تو خوشی ملتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو شکر کرنے سے بھی اللہ جنت عطا کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت اللہ عطا کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اور بہترین بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرا یوٹیوب چینل حسینیہ آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جب زمین بنائی وہ بھی کن فیکون سے ہوا، آسمان بھی کن فیکون سے ہوا، دریا بھی کن فیکون سے ہوا، پہاڑ بھی کن فیکون سے ہوا، یہاں تک کہ جتنے بھی زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، سب کو اللہ نے کن فیکون کہا کے بنا دیا۔ لیکن انسان ایسی طاقت اور حسن اور ایسا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پسند کرتے ہیں۔ جب حضرت اسرائیل لے کے گئے مٹی اٹھا کر، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اور اپنی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے۔ ان کی تفصیل تو علماء جانتے ہیں، لیکن یہاں تک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا۔ انسان کتنا بہترین اور اعلیٰ ہے۔ آج ہم یہ نہیں سوچتے کہ انسان ہے، ارے انسان ہے تو کیا ہوا، انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے انسان گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، اللہ ان کو لیکن پکڑ کرتے ہیں، اللہ ان کو لیکن پکڑ کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے آنے کا مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جانے کا مقصد بتایا کہ تم جب آؤ گے ان الابرار لفی نعیم، کہ تم اچھے اعمال کرو گے، تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ، وان الفجار لفی جحیم، اور تم برے کام کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے دوستو چونکہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں کو بلا کر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے انسان کو بنانا چاہا تو کس کو بلایا؟ فرشتوں کو بلایا۔ جب آسمان کو بنانا چاہا اللہ نے تو کسی کو نہیں بلایا، اللہ نے کسی کو نہیں بلایا، کن فیکون کہہ دیے ہو گئے۔ زمین کو بھی جب بنانا چاہا، پہاڑ کو بھی جب بنانا چاہا، دریا کو بھی جب بنانا چاہا تو کن فیکون کہہ دی ہو گئی۔ لیکن انسان وہ ایسی اعلیٰ اور درجہ ہے کہ اللہ نے ان کو پسند کرتا ہے، اللہ نے ان کو پسند کرتا ہے کہ فرشتوں کو بلایا اور کہا اے فرشتوں ہم نے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، ایک نائب بنانے والے ہیں۔ تو فرشتے اس وقت حیرت میں تھے، یا اللہ تو اس کو اپنا نائب بنائے گا، تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا؟
جو زمین پر جا کر برائی کرے گا، لڑائی کرے گا، خون ریزی کرے گا، گالی دے گا، دوسروں کو مارا پیٹا کرے گا، تم اس کو اپنا نائب بنائے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو خاموش کیا اور کہا اے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، کہ ہم نے انسان کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اسی طریقے سے سلسلہ رہا، حضرت جبریل آئے وہ بھی چلے گئے، حضرت میکائیل آئے وہ بھی چلے گئے، آخر میں حضرت اسرائیل آئے اور ان کے نیچے آ کر دیکھنے چلے گئے۔ میرے دوستوں، ایک نمبر آ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ وہ قرآن کھول کے دیکھیں، اللہ نے انسان کو بنایا تو کس لیے بنایا، کیا چاہتا ہے وہ؟ ایک مثال لے لو کہ اگر کوئی گھر بناتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر کوئی دکان کھولتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے تو اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ تو وہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں دی وہ سب مخلوقوں کے لیے دی کہ تم اس سے راحت لو اور اپنی ضرورت پوری کرو اور ہماری عبادت کرو۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات بہت ہے لیکن بچے بھی بہت ہیں، سب کو سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔